کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتے۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو، اور مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیا۔ ایک ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت ماجد سے میری شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے۔ اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میرے عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے ماجد سے مروب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی عقیلہ نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ عقیلہ کو ماجد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمہ چھوڑنے جاتی تھی۔ جب عقیلہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح سے میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں ماجد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے 5ویں بچے کو جنم دینے گئی۔ گھر میں اس کے 4 بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ ماجد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، صورت شکل اور شخصیت سے بھی وجیح تھا۔ چرب زبان کمال کا، اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئے۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے ماجد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اسے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تگ و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زارو قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ بے عزتی کی، بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کمسن اور نادان ہو۔ ماجد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے۔ تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور ماجد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی
اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ ماجد سے محبت کرتی تھیں، اسے ہی اپنا سربراہ دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ماجد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئی۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا، اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ ماجد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں، صرف مجھے ہی سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد ہی پتا چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے، اور گھر سے بھاگ کر آنے والی کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے ملتے، بھاگی ہوئی کہہ کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا کیونکہ والدین کے گھر رات میں دیر تک موبائل دیکھتی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی۔ سویرے جلد اٹھنے کی میری عادت ہی نہیں تھی، جبکہ ساس کہتی کہ تم جلد اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ ماجد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے، ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان امر نہ تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتے اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئی۔ میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، نیند کا خمار دور ہو۔ دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو تو چائے بناتی ہوں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔ خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا، جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی کیونکہ چولہا بجھ گیا، مگر بٹن تو آن تھا۔ سبھی کے نتنوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ ساس بھی اٹھ گئی، کچن میں جا کر دیکھا تو عجب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس روز ماجد بھی گھر پر نہ تھے، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے صوفے پر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی اور مجھ نیند کے خمار سے بھری آنکھوں والی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتے؟ ساتھ میں اماں بابا کا گھر تھا جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا، اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر اوڑھنی، نہ پیر میں جوتی، ماجد کے گھر سے نکل میں اپنے والد کے مکان میں چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی جہاں سے ایک روز بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے نکل پڑی تھی۔ روتے کانپتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی چکا چوند میں ٹھوکر مار دی تھی۔
پیار کرنے والے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اسی چھت نے مجھے پناہ دی، ورنہ کہاں جاتی؟ میں اکلوتی اولاد، والد بھی اپنے دل سے میری محبت نہیں نکال سکے تھے۔ انہوں نے ماجد کو بلا کر جواب طلب کیا۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ جب زیب کے ساتھ میرے گھر والوں نے ایسا سلوک کیا، میں گھر پر نہیں تھا، میرے والد کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب وہ بولے کہ اب اگر میری بیٹی سے ناطہ رکھنا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رکھو گے۔ میں اسے اکیلا بھی تو نہیں رکھ سکتا، مجھے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، کام کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں ہے، آپ بڑھاپے میں اکیلے ہو۔ اگر میری بات کا برا نہ مانے تو اپنے مکان کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیں، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ رہے گی۔ گویا ماجد نے اس طرح ان سے گھر داماد بننے کی درخواست کی تھی۔ بھلا ابو نے ہم سے کرایہ کیا لینا تھا؟ انہوں نے ماجد کی درخواست کو مان لیا۔ انہوں نے سوچا اس طرح کم از کم ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اب میں اور ماجد والد صاحب کے گھر رہنے لگے۔ وہ ایک دن میرے ساتھ رہتے اور ایک دن دوسرے گھر میں، جہاں ان کے بہن بھائی اور ماں رہتے تھے۔ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو بھی ان کے ہمراہ دوبارہ سے رکھ لیا کہ وہ بھی اکیلے نہ رہیں اور 2 گھروں کا کرایہ بھی نہ دینا پڑے۔ میرے والدین کے گھر میں ماجد میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور میرے ماں باپ کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ نہ دیتے۔ ہمارا تمام خرچہ میرے والد ہی اٹھاتے۔ اس پر بھی ابو چپ رہے کہ ان کی کمائی کھانے والا دوسرا کون تھا؟ میں ہی تو ان کا سب کچھ تھی۔ پہلے یا بعد میں ان کے سب اثاثے میرے ہی تو تھے۔ زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ ماجد روزانہ ابو کی گاڑی پر مجھ کو سیر کے لیے لے جاتے۔ اپنی گاڑی انہوں نے دوسرے گھر اور بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں جہاں کہیں جانا ہوتا میں ابو سے کہتی، وہ مجھے اپنی گاڑی دے دیتے۔ وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے انسان تھے۔ چاہتے تھے کہ بیٹی اور داماد میں جھگڑا نہ ہو، لوگ نہ سنیں اور کوئی ہم پر نہ ہنسے۔ بے شک روپیہ پیسہ خرچ ہو لیکن عزت خراب نہ ہو۔ میکے میں میرا 1.5 سال عافیت سے گزرا۔ ایک دن اچانک 5 مرد ہمارے دروازے پر آئے۔ والد صاحب نے در کھول کر سوال کیا، آپ کون لوگ ہیں اور کس سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں، ہم ماجد کے دوست ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ والد صاحب گھبرا گئے، بولے وہ گھر پر نہیں ہے۔ آنے والے لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے وہ گھر نہیں ہے لیکن رہتا تو یہاں ہی ہے نا، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ ہماری بات سن لیں۔ ابو گھبرائے ہوئے تھے کہ ماجد کے اتنے دوست کیوں آ گئے، میرے داماد کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ خیر، انہوں نے کچھ سوچ کر ان لوگوں سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں ماجد کو فون ملا کر آپ کی بات کرواتا ہوں۔ والد صاحب جیب سے فون نکالنے لگے تو یہ گنڈے ان کو دھکا دے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ رقم کا مطالبہ کرنے لگے، آپ کے داماد پر ہمارا 40 لاکھ کا قرض ہے، وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں تو اس کے قرض کی ادائیگی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ یا تو اس رشتے سے انکار کر دیں کہ وہ آپ کا داماد نہیں ہے اور اس گھر میں نہیں رہتا، یا پھر اس کا قرضہ چکتا کریں۔ اب ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب نے بہت کہا کہ اس کو آنے دیں، روبرو بات ہو تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بے وقوف بوڑھے، اس نے تو ہم کو تمہارے گھر کا راستہ دکھایا ہے،
کہ जाओ मेरे ससुर से रकम ले लो, वही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं, मुझे उसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना आप लोगों को जानता पहचानता हूं। उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फोन मिलाकर माजिद से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करा दो, और फोन मेरे वालिद के कान पर रख दिया। माजिद ने अब्बू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं, जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त इनको दे दें, मैं घर आकर आपको दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता कि किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूं। ये कहकर फोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू बेचारे पसीना पसीना हो गए। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, आखिरकार वो गुंडे घर से सारा जेवर और कीमती चीजें ले गए। और अब्बू ने जब मुजाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा। बोले रकम का फौरी बंदोबस्त करें, वरना हम तुम्हारे दामाद को खत्म कर देंगे। अब हम उसको बख्शेंगे नहीं। थोड़ा बहुत रुपया जो वालिद साहब ने घर में रखा हुआ था वो तो दे दिया, मगर वो मकान के कागजात मांगने लगे कि हम इस तरह अपना कर्जा चुकता करके जाएंगे। कागजात मेरे वालिद ने ना दिए। वो समझ गए थे कि हम गैर लोगों में फंस गए हैं। तभी अबू जान के समझाने पर मैंने माजिद से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाकया हुआ था कि मैं खुद भी डर गई थी। माजिद ने बताया कि मैंने उन लोगों का कर्ज जरूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे कर्ज की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर मैं फोन पर जैसे वो कहलवाना चाह रहे थे वैसा ना कहता तो मुमकिन था वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असलाहा भी रखते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं उस वक्त बेबस था। मैंने तो माजिद की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वालिद साहब ने ना किया। कहा कि जो शख्स बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है, वो कल को कोई इससे ज्यादा बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर कर्ज ख्वाह ऐसे ही तंग कर रहे थे तो मुझसे कहता। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दुख था, दिल पर बहुत चोट लगती थी, जिंदगी भी मायने रखती थी। तलाक लेने के बावजूद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिल सकता जो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था। वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे सब्र दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तालीम याफ्ता थी, गरचे मुझे खर्चे की जरूरत ना थी, फिर भी खुद को बहलाने की खातिर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहां अपनी हम उम्र टीचरों और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। सोचा भी ना था कि दोबारा शादी करूंगी मैं। एक शख्स का तल्ख तजर्बा बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 साल बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। जब मैं 16-17 साल की एक दोशीज़ा थी तो मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया, जिसके पीछे मैंने अपने खानदान की इज्जत बर्बाद कर ली। आज सोचती हूं तो जिंदगी के रंग नजर आते हैं। मेरी दूसरी शादी एक गैर शादीशुदा लड़के से हो गई, जिसका नाम अरसलान था। ये रिश्ता मेरे वालिद साहब ने ढूंढा और करवाया था। अरसलान उनके मरहूम दोस्त का बेटा था। वो वालिद के पास कारोबार के बारे में मशवरा लेने आया तो बातों बातों में वालिद ने पूछ लिया, बेटे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम तो अच्छा कमा रहे हो और अपने मरहूम बाप का कारोबार भी खूब संभाल लिया है। अंकल मेरी वालिदा बीमार रहते हैं। वालिद हयात होते तो
میری شادی کرواتے۔ اب کون کروائے گا بھلا؟ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارسلان نے ہاں کہہ دے۔ شاید اسے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس کئی بار آ چکی تھیں۔ خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی ارسلان سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا، اور میرے والد کی پسند میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی۔ ارسلان ان کی قدر کرتے اور میری بھی۔ وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرتے تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ ارسلان کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔ ماجد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی۔ وہ محبت نہیں، میرے دماغ کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبی رہتی ہیں عقل سے کام لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کسی لڑکی کو اس کم عمری میں اپنی مرضی سے شادی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ناپختہ ذہن کی مالک ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ اور کم از کم 22 سال کی عمر کے بعد کوئی دانا لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ صحیح کر سکتی ہوگی۔ تاہم اپنے بزرگوں کا ساتھ ہو تو وہ شادی شدہ بیٹی پر چھپر چھاؤں کی طرح رہتے ہیں، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور سسرال والوں کو بھی علم ہوتا ہے لڑکی لاوارث نہیں، اس کے وارث ہیں۔ ہم سے اگر زیادتی ہوگی تو وہ پوچھ گچھ کرنے آئیں گے۔ یوں بھی عورت کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف مڑی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا، مگر میری اسکول کی ساتھی استانی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی اس کا نصیب میرے جیسا نہ تھا۔ اس کے محبوب نے شادی کا وعدہ کر کے اسے بیچ منجدار میں چھوڑ دیا۔ وہ مصیبت کا وقت تو کسی طرح سے مل گیا، اس کے بعد اس کی پھر شادی نہ ہو سکے، اور وہ بھی دوسری زخم خوردہ لڑکیوں کی طرح راہ عشق کی کٹھن مسافت میں کام آ گئی۔ اس راہ عشق میں کوئی فنا ہو جاتا ہے اور کوئی ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے۔ جب والدین نے اسے قبول نہ کیا تو ایک نیک طبیعت لیڈی ڈاکٹر نے اسے پناہ دی اور پھر اسے اپنی سہیلی کے سپرد کر دیا جو اسکول کی پرنسپل تھی۔ نیتا ایف اے پاس تھی۔ خاتون پرنسپل نے نہ صرف اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا بلکہ اپنے اسکول میں ٹیچر لگایا۔ اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس کے کئی رشتے آئے۔ پرنسپل نے ندا کو سمجھایا کہ تم گھر بسا لو، میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں اور ایک ماں کی طرح تم کو رخصت کر دوں گی، مگر ندا راضی نہ ہوئی۔ ایک بار شادی کے خواب میں کھو کر اپنی پاکیزگی گنوا چکی تھی۔ بس یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ شادی کرے گی تو بربادی ہوگی۔ وہ جس گھر رہتی تھی وہاں اسے عزت اور دولت اور محبت مل گئی تھی، تحفظ بھی ملا تھا،
تو شادی اس کے لیے ایک بے مقصد چیز ہو کر رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ ندا، ماضی تو گزر چکا، اسے بھلا کر اپنا گھر بساؤ، کیوں کر عمر بھر ایسے ہی زندگی بتا پاؤ گی؟ اس کا جواب ہوتا کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کبھی ضرورت محسوس کی تو سوچوں گی، مگر ابھی میرا دل اس امر پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ میرا دل، میری خواہشات مر چکی ہیں۔ میں تو بچوں میں مصروف ہو گئی، شادی کے بعد اسکول کی جاب بھی چھوڑ دے۔ شروع میں ندا سے ملاقات رہی، بعد میں ملاقات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک مل گئی۔ میں نے پوچھا، کیا شادی کی ہے یا ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہو؟ بولی، پہلے دل آمادہ نہ ہوتا تھا، جب دل کو آمادہ کیا، تنہائی مٹانے کے لیے شادی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو عمر بہت آگے سے رکھ چکی تھی، اب رشتے تو نہ آتے تھے۔ پرنسپل امی نے خود بھی کوششیں کی، لیکن بات نہ بنی۔ پرنسپل امی بوڑھی ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، ان کو چھوڑ کر کیسے چلی جاتی؟ ان کی خدمت میں وقت کٹتا رہا اور اب 45 سال کی ہو گئی ہوں۔ پرنسپل امی بھی فوت ہو گئی ہیں، ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھ کو اسی طرح عزت اور محبت سے رکھے ہوئے ہیں جیسے ان کی امی رکھتی تھیں۔ ان کا اسکول بھی میں سنبھالتی ہوں، ان کی جگہ پرنسپل ہوں۔ آئینہ دیکھتی ہوں تو آئینہ بھی کہتا ہے کہ 2-4 سال میں اور بوڑھی ہو جاؤں گی، تو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ندا کا جواب سن کر میں لاجواب ہو گئی۔